یہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کے خلاف ہم کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ صحابہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر ہمارے محسنوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، مرد بھی جواب دے گا، عورت بھی جواب دے گی، بچہ بھی جواب دے گا۔ شہر میں آؤ گے تمہیں جواب ملے گا، دیہات میں آؤ گے تمہیں جواب ملے گا۔ میں گستاخوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم جس گلی کوچے میں آؤ گے تمہیں ہم جواب دیں گے، تمہارے انداز میں جواب دیں گے، تمہارے مزاج میں جواب دیں گے۔ جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، ہم دلیل رکھتے ہیں، ہم دلائل رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ایمان پر ہم دلائل رکھتے ہیں، ہم دلیلیں رکھتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر کسی قسم کی کوئی بد برداشت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بد برداشت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں جذبات میں آ کر بات کر رہا ہوں، جذبات میں بات ضرور کر رہا ہوں لیکن جذباتی ہو کر بات نہیں کر رہا۔ ہم اندر بھی یہی بات کرتے ہیں، باہر بھی یہی بات کرتے ہیں۔ جو گھر میں بات کرتے ہیں وہی بات یہاں کرتے ہیں۔ ہم ظالم کی حمایت نہیں کرتے، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم جو آپ کو کہتے ہیں وہی ہم خود کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اگر صحابہ کرنا کہتے ہیں اور دفاع صحابہ کا اگر آپ کو پیغام دیتے ہیں تو ہم خود بھی دفاع صحابہ کرتے ہیں اور دفاع صحابہ فرض سمجھ کر کرتے ہیں، دفاع صحابہ قرض سمجھ کر کرتے ہیں، دفاع صحابہ لازم سمجھ کر کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ کیا بستے ہیں؟ اور اگر آج کوئی آخری بات کرنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ اگر آج کے اس دور کے اندر کوئی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پر تبرئے بازی کرے، کوئی ان کو غلط کہے یا اہل بیت کو غلط کہے، تو میں اس پاگل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جن کو رب رضی اللہ عنہم ورسول کہے کیا وہ برحق نہیں ہیں؟ جن کو قرآن میں رب راشدون کہے کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ جن کو قرآن میں رب مفلحون کہے کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ جن کو قرآن میں رب راشدون کہے کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ جن کو قرآن میں رب اولئک هم المؤمنون حقا کہے کیا وہ حق پر نہیں ہیں؟ کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ اور جو آج بھی روضہ رسول میں پیغمبر کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن جن کے تذکرے کرے، رب کائنات جن کے تذکرے کرے کیا وہ سچے نہیں ہیں؟ اس لیے کہنا چاہتا ہوں میرا ایمان صحابہ ہے، عقیدہ صحابہ ہے، نظریہ صحابہ ہے، فکر صحابہ ہے، سوچ صحابہ ہے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ساقی کوثر، شافی محشر، کائنات کے بہتر، کائنات کے محور، آمنہ کے رخت جگر، عبداللہ کے نور نظر، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، فخر کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، جلال کائنات، دبدبہ کائنات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، ہم تمام اہل بیت کو مانتے ہیں، اور صحابہ میں سے جس کو ہم سب سے افضل سمجھتے ہیں، اعلیٰ سمجھتے ہیں، نرالا سمجھتے ہیں، سب سے اونچا سمجھتے ہیں، وہ امام الصحابہ، امام افضل، امام الصحابہ، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کون ہے؟ آخری بات کہ آج ہم آپ بھی اور میں بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جتنی زندگی دی ہے، ہم جتنا اس دھرتی پر جئیں گے، ہم آج اس بہت بڑے پنڈال میں اور صحابہ کے غلاموں کے سامنے یہ عہد وفا کرتے ہیں، یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اللہ جب تک ہم اس دھرتی پر جئیں گے دشمن صحابہ کی شہادت پہ پاؤں رکھ کے جئیں گے۔ اے اللہ جب تک ہم ملک پاکستان یا دنیا کی کسی کنٹری میں رہیں گے، ہم اس ملک میں، ہم اس دھرتی پر اگر مریں گے تو دشمن صحابہ کی شہادت پہ پاؤں رکھ کے مریں گے، کیونکہ ہم صحابہ کے غلام ہیں۔ موت ایک دن آنی ہے، فنا باللہ کی کہنے بقا کا راز مصور ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔
ایمان ہے۔ اس لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ربا جب تک ہمیں زندہ رکھ، ہمارے لبوں پر، ہماری زبانوں پر، ہمارے دلوں میں صحابہ 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 بلند آواز سے صحابہ 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 کی صداؤں کو جاری رکھ۔ ہم مرے تو ہماری جنازوں سے یہ آواز آئے صحابہ صحابہ صحابہ۔ ہم پروگراموں میں جائیں، ہمارے پروگراموں سے یہ آواز آئے صحابہ صحابہ صحابہ۔ جینا ہم صحابہ کی عزت کے لیے چاہتے ہیں، مرنا بھی ہم صحابہ کی عزت کے لیے چاہتے ہیں، اور جب تک اس دھرتی پر جئیں گے صحابہ کی عزت کے لیے جئیں گے، جب تک ہم مریں گے صحابہ کی عزت کے لیے مریں گے۔